اور بابا جی سیرنا نے روٹی کا پا بھی کمان جانا ہے، میں تو فجر پڑھ کے سو رہنا ہے ایویں نہ پڑھ کے ٹنگیا ہو جانا نہ بھائی، اللہ نو اپنی مخلوق نہ بڑا پیار، بڑا بڑا دھیان پتے سب نے سویرے آٹے کا پا کمانا، انہیں کہنا مولوی تو فجر پڑھ کے سونا ہی، انہوں کا دھیان کیوں نہیں کیتا ہے؟ ہاں جی پتر، ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھو۔ میں ایک دفعہ شکر گڑھ گیا، اصل میں نام اس لیے نہیں بزرگوں کے لیتا، کچھ لوگ نہیں پسند فرماتے ان باتوں کو، وہ بات سنا کے وعدے بھی لیتے ہیں بھائی جن ادھر جیوندے ہیں نہ لیں۔ میں شکر گڑھ گیا، بڑی با کمال شخصیت، بڑی شفقت فرمائی اور مجھے فرمانے لگے بیٹا اس بات کا بڑا دھیان رکھنا، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ فرمانے لگے جوانی میں نے بڑی محنت کی اور پھر اللہ نے مجھے فقر عطا فرمایا، دینا تو حضرت کسی کے ذریعے ہوتا ہے نا، اللہ نے پیر و مرشد کے ذریعے، فرماتے فقر عطا ہوا، اور ساتھ پیر و مرشد نے فرمایا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ شکر گڑھ فرماتے ہیں چلو مثال کے طور پہ حضرت جی آپ کی پنڈی بیعت تھی حضرت، فرماتے ہیں اتوار والے دن میں نے ارادہ کیا کہ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرنے جاؤں۔ فرماتے ہیں شکر گڑھ سے میں سیالکوٹ آیا، سیالکوٹ سے میں پنڈی والی گاڑی پہ بیٹھا، گاڑی جا رہی تھی، کہتے عصر کی نماز کا وقت آ گیا، کہتے میں نے گاڑی والے سے کہا گاڑی روک میں عصر پڑھنی، اس نے نہیں روکی۔ فرماتے میں نے 2-3 بار کہا، اس نے نہیں روکی، کہتے میں تھوڑا سا ذرا غصے میں بولا تو مجھے کہنے لگا حضرت جی ووٹنگ کرا لو، جے نماز پڑھنے والے بہتے نے تو روک دیاں گا، جے تھوڑے نے تو نہیں روکاں گا۔ اور فرماتے میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ساری گاڑی کو مخاطب کیا، میں کنے نماز پڑھنی ہے، کہتے صرف 3 بندوں نے میرے ساتھ ہاتھ کھڑے کیے، ٹوٹل ہم 4 ہوئے، اس نے گاڑی نہیں روکی، کہتے پھر انہوں کیا ہو رہے میں کیا انہیں تین میں گاڑی روک کے دسنا۔ فرماتے پھر جو عطا ہوا تھا میں نے گاڑی روک لی، گاڑی روک گئی، کہتے نے وہ کنڈکٹر بھی ڈرائیور بھی اتر کے ویکھن لگ پیا گاڑی میں کی ہوا، کہتے نے میں جناب وہ وضو کیتا، خشوع خضوع نال نماز پڑھی، آ کے گڈی 'چ بیٹھا تو پھر گڈی سٹارٹ کر لی، وہ گڈی ٹر پئی۔ کہتے ہیں میں جس ٹائم پنڈی پہنچے نا اپنے پیراں کا، کہتے ہیں پیر باہر ہی پہ ٹہلنا مسجد چ غصے نہ رنگ، اس کہتے ہیں میں جس ٹائم گیا حضرت نے جاندے کٹ کے چانڈ میرے منہ تے ماری، آپ نے جاتے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور مجھے فرمانے لگے تجھے اس لیے دیا تھا کہ اللہ کی مخلوق کو پریشان کرے ہیں، کیوں گاڑی روکی تو نے؟ مسئلے کے تحت تو گاڑی میں بھی نماز پڑھ لیتا، بعد میں کر لیتا، کہ ہے کسی نے جنازے پہ جانا تھا، کسی کا انتظار ہو رہا تھا، اس لیے تجھے دیا تھا، ادھر دے واپس۔ کہتے ہیں ادوں دا لیا آج تک واپس نہیں کیتا آپ نے کوئی۔ ہاں پتہ بڑا ہم اس کو بڑا لائٹ سمجھتے ہیں، نہ اقبال نے کہا نہیں تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اسی پھنس گئے ہیں پتہ، نکلی ہے نا کما وچوں، اور رجوع اللہ کری، رجوع اللہ۔ بس آخری بات ختم ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ ہیں جی، قادریوں کے سرتاج ہیں، حضرت جنید بغدادی کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، حضرت شہزادے ہیں جی شہزادے۔ میں تو نقشبندیوں کا پتر ہوں لیکن مجھے حضرت سے بڑی عقیدت ہے، بہت پیار ہے مجھے آپ سے، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ۔ مختصر بس جی یہ حضرت جی لازم بات ہے، جب کوئی سلوک کے اصولوں پہ پورا اترے گا اور اللہ اللہ کرے گا تو ایک وقت آئے گا حضرت جی پھر دل کرے گا ان ویکھیے بھی، حضرت یہ لازم ہے جی، یہ لازم ہے۔ حضور بلے شاہ نے بھی کہا، آپ بھی فرماتے ہیں گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانوں رکھیاں، اقبال نے بھی کہا، آپ فرماتے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ آپ فرماتے مجھ پہ بھی وہ وقت آیا، اللہ اللہ کرتے میں یہاں پہنچ گیا کہ اب دل تھا کہ وصل ہو حضرت۔ آپ فرماتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں جا کے میں نے عرض کی میں حضرت کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئی، بس جی آخری بات جی وصل ہوئی۔ کہتے شیخ خاموش رہے، کہتے میں نے پھر عرض کیا آپ پھر خاموش رہے، کہتے تیسری بار میں نے پھر عرض کیا پھر خاموش رہے۔ اب بھائی مریدی کے آداب یہی تھے کہ آپ بھی خاموش ہی رہتے، پھر کہتے میں چوتھی بار نہیں بولا، اجازت لی 10 بوسی کی، میں واپس آ گیا، کہتے تسبیح لی، میں نے پھر اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ۔ فرماتے ہیں وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا، کیا ابو بکر تو بخیل ہے، اور فرماتے ہیں خیال مجھ پہ اتنا غالب ہوا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے۔ اب فرماتے ہیں میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے کہا ابو بکر ایویں خیال نہیں آیا، کچھ ہے تو خیال آیا، چل پھر آج ٹیسٹ کرنے اپنے آپ کو کہ میں بخیل ہوں کہ نہیں۔ کہتے میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کی طرف سے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ اب فرماتے دوبارہ تسبیح پکڑی، ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے 50 سونے کے سکے پیش کیے،
فرماتے میں نے کہا لے نیت کی تھی تو امتحان بھی بڑا ہی آیا. فرماتے میں 50 سونے کے سکے اٹھا کے نہ کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے ہیں آگے کیا دیکھتا ہوں میرے شیخ حضرت جنید بغدادی خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا جی اس سے بہتر کون ہے, آپ کو پیش کرتا ہوں, جہاں آپ کی مرضی ہوگی آپ خرچ فرما دیں گے. کہتے میں گیا اور میں نے آگے جا کے نا عرض کی حضور قبول فرما لیں. کہتے حضرت جنید بغدادی ذکر فرما رہے تھے, اتنے محتاط لوگ ہیں, آپ نے ذکر نہیں روکا. کہتے آپ نے آنکھ سے اشارہ فرمایا کہ سکے نائی نو دے دے. کہتے میں نے کہا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے. حضرت فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دے. لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی. کہتے میں نے عرض کی حضرت وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں. جس کو ایک چاندی کا سکہ دینا آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. تو آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر اسی پھر ایویں تو نہیں کیا تو بخیل ہے, اسی ایویں تو نہیں کیا تو بخیل ہے, اسی ایویں تو نہیں کیا تو بخیل, اور تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں وصل کی کرتا ہے. جا وصل ابھی بڑی دور ہے. پتر اسی بھی پھنس گئے تھے اور میں گل ذرا کوڑی کرن لگا ہوں. خیر میں اج نہیں بنی آپ کوئی اپنی پگ چ پھس گیا, کوئی اپنی ڈگریاں چ پھس گیا, کوئی اپنے حج چ پھس گیا, کوئی اپنی عمریاں چ پھس گیا, کوئی اپنے نفلاں چ پھس گیا. نکلو پتر یہ نکلو, یہ نکلو پتر اور اپنی اللہ وال رجوع کرو. اور سب سے جو جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے جتنے بچے میں وہ ہے اخلاص. حضرت پھر حضرت جنید بغدادی, کسی نے حضرت جنید سے پوچھا حضرت اخلاص کتوں سکھیا سی جی؟ آپ فرماتے ہیں ایک نائی کلو سکھیا سی. اور کیا انکسار تھا یار ان کے مزاج میں. فرماتے ہیں نائی کلو سکھیا سی. عرض کی تھی حضور ہو کے میں. فرماتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت جناب سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا اور حال یہ تھا کہ بال اتنے بڑھ چکے تھے کیونکہ میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے ہی نہیں تھے. کہتے حضرت نے مجھے فرمایا جاؤ جنید پہلے بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تھے نہیں. کہتے میں ایک نائی کی دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا, وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. اب فرماتے جب میری جانب متوجہ ہو نا میں نے سلام کر کے کہا, میں نے کہا اوے تو بڑے وال پیسے لے کے کٹے نے, آج پہلی باری میرے اللہ واسطے کٹ دے. آپ فرماتے رو پڑا, نیچے آیا, میرا ہاتھ پکڑا, اوپر لے گیا. جس کے بال کاٹ رہا تھا نا یہ نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا, اس کو اٹھا دیا, مجھے کرسی پہ بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. روتا جائے ساتھ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسوں کے لیے کاٹے, آج پہلی بار میں اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا جنید کبھی رب وقت لایا نا تو میں ضرور اس کو اس کا بدلہ دوں گا. آپ فرماتے ہیں پھر وقت آیا مجھ پہ, میں شیخ بنا, پورے بغداد کا شیخ, شیخوں کا شیخ, پیروں کا پیر بنا میں. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک گٹھلی تیار کی, اس میں پیسے ڈالے, لے کے آیا, بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سلام کر کے کہا مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں آپ شیخ جنید ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ کہتا ہاں مجھے یاد ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے بڑھائی اور میں نے کہا یہ اس کا بدلہ قبول کر لے. آپ فرماتے ہیں مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے لیکن ابھی تک تو آپ کو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. اخلاص ہے, اخلاص ہے, اخلاص لے آؤ, اخلاص لے آؤ. باتیں تو بہت کرنے کو ہیں لیکن کیونکہ ہم اگلے سال بھی آنا ہے انشاءاللہ. ایسا نہ ہوئے اگلے سال آواں تے آئے کوئی نہ, وہ تو چھڑ دا ہی نہیں, چھڑ دا ہی نہیں. اللہ رحم فرمائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس سے بات شروع ہوئی تھی اسی پہ میں ختم کرنے لگا. روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجنی تے پتر جے پھر وہ چٹھی کدی سرگی جائے نا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. ہاں جی وہ بھائی اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. امام اہل سنت نے بات ہی ختم کر دی.
आप फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। तो भाई आप गैर नहीं है अल्लाह के, लात उज़ा मनात, आप गैर नहीं है अल्लाह के, आप महबूब हैं अल्लाह के। और तू गैर में और महबूब में फर्क ही कोई नहीं कर रहा है। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबी दा। उठ सरगी उठ।